امتیاز گل صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جو ہمارا رسپانس رہا ہے، جس قسم کی سیکیورٹی ہم نے اب تک فراہم کی ہے اس میں لیپسز تو بہت سیریس قسم کے سامنے آئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بشام والا انسیڈنٹ جو کہ دوسرا ایک جیسا انسیڈنٹ ہوا، اور وہ تو ایک ڈیزاسٹرس لیپس تھی۔ اس میں کتنی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ چائنا کی اسٹریٹجک جو کمٹمنٹ ہے بی آر آئی پہ اور سی پیک پہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے گی، چاہے مزید اس قسم کے کوئی واقعات ہو؟ اور اس کے علاوہ ابھی ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں کافی شارٹ فال ہے، ہم چائنیز کمپنیز کی آئی پی پیز کے جو ہیں وہ ان کے جو ڈیوز ہے وہ بھی ہم پے نہیں کر پائے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کے خیال میں سی پیک سروائیو کرے گا؟ دیکھیے کامران صاحب، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ چاہے چین ہو، چاہے سعودی عرب ہو یا دوسرے دو ممالک ہوں، وہ پاکستانی قیادت کی نعرہ بازی سے، کھوکھلے وعدوں سے کافی میرا خیال ہے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے افسوس کی بات تھی کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی مارچ 2022 میں آئے تو انہوں نے اس وقت ایک 4 نکاتی ایک منصوبہ پیش کیا تعاون کا۔ اس میں تیسرے نمبر پہ داسو میں جو 9 چینی ہلاک ہوئے تھے اس حملے میں، اس کا انہوں نے ذکر باقاعدہ کیا کہ اب ہم عہد کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی کوششیں مزید تیز کریں گے۔ اب 15 مئی کو جو پھر اسحاق ڈار صاحب گئے، پھر نمبر 3 ایک جو نقطہ ہے 4 نکاتی شرائط میں یا منصوبے میں، وہ یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف مل کر مزید کوششیں کریں گے، زیادہ مؤثر بنائیں گے۔ اب اتفاق دیکھیں نا کہ اس میں 5 مارے گئے، پہلے 9 مارے گئے، اور دونوں ایک ہی علاقے میں ہوئے، تقریباً ایک ہی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب صرف کھوکھلے وعدوں پہ بات یقین کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے، بالکل صحیح ہے کہ بڑا ایک اسٹریٹجک منصوبہ ہے بی آر آئی کے تحت سی پیک، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ایک یہاں کی ایک عادت ہے کہ بھیک بھی مانگ رہے ہیں، قرضے بھی مانگ رہے ہیں، کھوکھلے وعدے بھی کر رہے ہیں، اس پالیسی کا ابھی جو شیلف لائف ہے وہ مکمل ختم ہو چکی ہے۔ ابھی ہمیں ہماری تمام جو حکمران حلقے ہیں ان کو بڑی شد و مت کے ساتھ ان تمام خامیوں کا جائزہ لینا ہوگا جو بار بار انہوں نے مطلب چین کے صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جیسے میں نے کہا کہ 2022 مارچ میں جو انہوں نے 4 نکاتی منصوبہ پیش کیا، اور ابھی 15 مئی کو جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے کیا گیا، دونوں میں قدر مشترک 4 نکات ہیں، اور چاروں کے چاروں نکات بنیادی طور پہ وہی ہیں جو مارچ 2022 میں تھے۔ تو اس سے امید ہے کہ ہمیں کوئی سبق سیکھیں گے۔ جیسے آپ نے احسن اقبال صاحب کی ابھی ویڈیو بھی سنوایا، اب بات یہ ہے کہ میں نے بھی چیک کیا بیجنگ میں اپنے چینی دوستوں سے کہ اس طرح کی باتیں تو کیا واقعی ML1 وغیرہ پہ کام آگے ہونے جا رہا ہے جب وزیر اعظم ہمارا دورہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم کام کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ مسائل ہیں، اور البتہ احسن اقبال صاحب کی اس بات پہ انہوں نے بڑی ناراضگی کا میں سمجھتا ہوں اظہار کیا، جو انہوں نے اپنی 24 مئی کی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی 2018 سے 2022 تک سی پیک پہ کام بند ہو چکا تھا۔ جب میں نے بیجنگ میں یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر پاکستانی حکومت کے شکر گزار ہیں جنہوں نے سی پیک کو جاری رکھنے میں اپنی مکمل کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہاں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اپنی کلیئرٹی پیدا کرنی ہوگی کہ ہم آخر چاہتے کیا ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا ابھی بھی سی پیک میں کتنی جان باقی ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو معاملات جس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چین اور ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں پر ہمارا الائنس ہے اور ہمارے یہاں ایک کامن پیج پر ہم ہیں، اور وہ ML1 کا منصوبہ، سرکولر ریلوے کا منصوبہ اور اسپیشل اکنامک زونز کے منصوبے، کیا واقعی یہ اتنے لائیو اینڈ ککنگ منصوبے ہیں؟ یہ سی پیک ابھی بھی اتنا لائیو اینڈ ککنگ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو میں ایک چیز بتاؤں کہ خالد منصور صاحب سے ہم لوگوں نے پلیز کمٹ کی چائنیز کے ساتھ، تو وہ تو ہمیں کانفیڈنس ری بلڈنگ کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے IPP کا تذکرہ کیا، اینڈ ون آف دا بگیسٹ IPP دیٹ واز ڈن ان ہب، جو 1300 میگا واٹ کا $2 بلین کا پروجیکٹ تھا۔ یہ سارے پروجیکٹس ہماری ضرورت تھی، ہم چائنا کے پاس گئے، اور خاص طور پر تھر کی ڈیولپمنٹ ہے، کول بیس پاور پروجیکٹ ہیں، دنیا میں کوئی فائنینسنگ دینے کو تیار نہیں تھا، چائنا نے وہ فائنینسنگ دی۔ کس کنڈیشن پہ؟ کہ ریوالونگ اکاؤنٹ اسٹیبلش کریں گے، کیونکہ سرکولر ڈیٹ کا ان کو بھی معلوم تھا۔ تو یہ حکومت پاکستان نے انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ ہم ایک ریوالونگ اکاؤنٹ اسٹیبلش کریں گے،
اور 22% آف دا چائنیز آئی پی پیز کی جو ڈیوز ہیں وہ اس ایسکرو اکاؤنٹ میں موجود رہیں گے تاکہ کبھی بھی جو لینڈرز ہیں ان کو دقت نہ ہو. ہم نے اس کے اوپر ڈیفالٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں چائنیز کمٹمنٹ کے ایک بھی گارنٹی کال نہیں کی گئی. میرا اپنا جو پروجیکٹ تھا اس کے اندر اتنے مشکل حالات تھے کہ پیسے اتنے بھی نہیں ہوتے تھے کہ آپ کوئلہ جو ہے وہ امپورٹ کر سکیں پلانٹ کو چلانے کے لیے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ جہاں تک ان کی کمٹمنٹ تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو انفراسٹرکچر چائنا نے ڈیولپ کر دیا ہے، اسپیشل اکنامک زونز کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس میں سے کم از کم 3 جو ہیں وہ تو ایکٹیولی کام بھی کر رہے تھے جب تک میں اس کو لک آفٹر کر رہا تھا. تو اب ہوا یہ تھا کہ فیبرری مارچ کے اندر جب دورہ ہوا تھا تو ایک فرم کمٹمنٹ اوبٹین کی گئی تھی کہ کلوز ٹو $44 بلین پروجیکٹ ان سیکٹرز میں جو کہ رسپانسبل ہیں پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ انرجی ہو، چاہے وہ پیٹروکیمیکل ہو، آئی ٹی ہو، آئی کین نیم فیو. تو اس میں چائنا نے یہ کہا تھا کہ جو پروجیکٹس چائنا کے اندر اس وقت ان وائبل ہو گئے ہیں بیکاز آف ایور انکریزنگ مین پاور کاسٹ، تو وہ اس کو ریلوکیٹ کریں گے. کہاں پر ریلوکیٹ کریں گے؟ اسپیشل اکنامک زون میں اور گوادر میں. تو یہ فارچون 500 کمپنیز کے جو مینیجنگ ڈائریکٹرز تھے یا ان کے چیئرمین تھے، ان لوگوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی. تو اب بال واز ان آور کورٹ کہ ہاؤ کوئکلی وی کوڈ سپورٹ دیم تاکہ یہ سارے کے سارے منصوبے جن پر کمٹمنٹ ہے ان کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ان کو بیوروکریسی کے ساتھ یا اپروول لینے کے ساتھ. امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس منصوبے پہ، پاک چین دوستی پہ، سی پیک پہ، یہ ظاہر ہے کہ ریپیٹڈلی ہم فیل ہوئے ہیں اس معاملے میں. ظاہر ہے آپ نے دیکھا کتنے سنگین واقعات ہوئے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو فورس ہے جس کے ذریعے یہ حملے ہوتے ہیں اور ہم اپنی پوری ریاستی قوت لگاتے ہیں اس کے تحفظ کا کرنے کے لیے، اس کے باوجود ہم فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے اول تو بات نہیں لگائی ہم نے کبھی، ورنہ پھر داسو پروجیکٹ پہ اور یہ 2 مرتبہ یہ حملے نہ ہوتے. کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں کمزوریاں ہیں. دوسرا آپ نے ذکر کیا 200 ملین ابھی انٹیلیجنس بیورو کو ملیں گے کہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. تو یہ تو بڑی آنکھیں موندنے والی بات ہے. بنیادی طور پہ یہ ایک پراکسی ٹیررزم ہے جس کا سامنا چین اور پاکستان کو ہے. پراکسی ٹیررزم کے تانے بانے کہیں باہر سے ملتے ہیں. جب تک ہم اس کو اس پرزم سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ ہمارے مفادات پہ، چین کے مفادات پہ حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ جناب خالد منصور. جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.